کوئی جماعت آپ کو پاکستان میں اس طرح نہیں نظر آئے گی کہ جس نے پارلیمنٹ کے فلور پر اس کی قیادت نے کھڑے ہو کر کہا ہو کہ ہمارے کارکن آپ کی افواج سے ایک قدم آگے لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی جنگ کا پاکستان کی عوام پہ اتنا بھی اثر نہیں تھا، ایک ناخن برابر بھی وہ اثر نہیں لے رہے تھے۔ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو جمعیت علماء اسلام کو روکے رکھا ہے تو اس کے بعد ان کو بھی سمجھ یہ بات آ گئی ہے یا آ جانا چاہیے کہ بھئی اب ان کا راستہ چھوڑنا چاہیے، کہ اٹھایا جاتا ہے کہ ان جلسوں سے غزہ والوں کو فائدہ کیا پہنچ رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہاں تو کافی چندے ہوئے ہیں، اربوں کا کہا جا رہا ہے، لیکن فلسطین میں ایک سوئی تک نہیں پہنچی۔ جماعتی مشکل مرحلہ جو اس کا ہے الیکشن کا، وہ پاکستان کے الیکشن سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ مولانا صاحب نے یہ شکوہ کیا کہ میں اپنے کارکنوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ بھئی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں جو کہیں ہمارے مخالفین ہمارے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ تو یہ بڑی، لیکن جمعیت علماء اسلام میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو سوشل میڈیا پر بھی لائی جاتی ہے کہ عہدوں کے لیے کھینچتانی ہوتی ہے۔ ہم جمعیت کو گھر سمجھتے ہیں، تو پھر جس طرح میں اپنے گھر کی بات چوک چوراہے اور حجرے پر نہیں کرتا، میں جماعت کی بات بھی چوک چوراہے اور حجرے پر نہیں کروں گا، سوشل میڈیا پر نہیں کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں محمد سلیم سلیمانی اور آپ حضرات دیکھ رہے پروگرام کچھ لمحات سلیمانی کے ساتھ، اور آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر انجینئر ضیاء الرحمان صاحب۔ انجینئر صاحب بہت شکریہ، آپ کا شکریہ، جزاک اللہ، دعوت دی۔ انجینئر صاحب، شروعات میں سوالات کا آپ سے جو اس حوالے سے کروں گا کہ قریب میں پاکستان اور انڈیا کا جو تناؤ چلا، اس میں ایک جنگ جو بارڈر پر لڑی جا رہی تھی، ہمارے پاک فوج جو ہے وہ لڑ رہی تھی، تو دوسری جنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی ایک جنگ لڑی جا رہی تھی۔ تو آپ چونکہ جمعیت علماء اسلام کے سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر ہے پورے پاکستان کی سطح کے، تو اس حوالے سے ہم نے مختلف جماعتوں کے کردار کو دیکھا، تو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا جو ہم نے کردار دیکھا، بڑا خوبصورت کردار رہا کہ باوجود اس کے کہ جمعیت علماء اسلام کو، مولانا صاحب کو اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے جو ہے گلے شکوے رہتے ہیں، لیکن اس موقع پر جو ہے کارکنوں نے اور مولانا نے خود بڑا زبردست کردار ادا کیا۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کے سوال میں ایک چیز بڑی وضاحت کے ساتھ اور کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ آپ نے جیسے خود کہا کہ جی ایک جنگ بارڈر پر لڑی جا رہی تھی اور ایک سوشل میڈیا کے میدان پہ لڑی جا رہی تھی، تو ایک چیز تو سامنے آ گئی کہ اب یہ سوشل میڈیا کا میدان بھی پورا جنگ کا میدان ہے۔ آپ اس میدان کے بغیر نہ کوئی جنگ جیت سکتے ہیں، نہ آپ کی افواج بارڈر پر جو ہے وہ شاید اس انداز میں جب تک ان کو یہ سپورٹ حاصل نہ ہو وہ لڑ سکتے ہیں، نہ آپ کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس ہتھیار کے بغیر اپنی سیاسی جنگ جو ہے وہ لڑ سکتی ہیں یا جاری رکھ سکتی ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیں، گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بے شک مختلف ایشوز پر ہوتی ہیں، مختلف عنوانات پر ہوتی ہیں، آپس میں بھائیوں کی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ آپ اور ہم پشتون معاشرے کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں میراث پر کتنے جھگڑے ہوتے ہیں جی۔ آپ کا اور ہمارے ہاں دیہاتوں میں گلی اور محلے جو ہے وہ اس میں یہ لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، لیکن جب آپ کے گھر پر آپ کا کوئی بیرونی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے سارے اختلافات بھلا دیے جاتے ہیں، سارے آپس کے اختلافات بھلا دیے جاتے ہیں، سب کچھ پس پوش ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ تو وہی کچھ جمعیت علماء اسلام نے ایک محب وطن پاکستانی کی طرح کیا، ایک سوشل میڈیا ورکر، ہمارا جمعیت کا ایک کارکن، ہماری قیادت جو ہے، انہوں نے ایک محب وطن پاکستانی کا کردار ادا کیا، اور انہوں نے اپنے اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتاتے ہوئے کہ ہمیں آپ سے شکوے ہیں، ہمیں آپ سے تحفظات ہیں، ہمیں آپ سے گلے ہیں، لیکن سارے گلے شکوے تحفظات برطرف، پاکستان کی حفاظت، اس کی سالمیت کے لیے ہم آپ سے قدم آگے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جیسے اس بات کا اعتراف بھی کر دیا گیا ہے کہ بھائی سوشل میڈیا پر واقعی جمعیت علماء اسلام نے ساتھ دیا ہے، مولانا نے اس دوران جلسے بھی ہوئے، وہاں بھی مولانا صاحب نے وہ اپنا پیغام پہنچایا، تو کیا آپ حضرات کو یا مولانا صاحب کو یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو جمعیت علماء اسلام کو روکے رکھا ہے، تو
تو اس کے بعد ان کو بھی سمجھ یہ بات آ گئی ہے یا آ جانا چاہیے کہ بھئی اب ان کا راستہ چھوڑنا چاہیے؟ کہ دو باتیں ہیں مفتی صاحب. ایک تو یہ کہ ہمیں ان کے اس لگنے یا نہ لگنے سے غرض نہیں ہے. جی. اگر ہمارا مقصد ان کو جتانا ہوتا، ان کو بتانا ہوتا، تو پھر شاید ہم اس پہ بھی سوچتے کہ جی ان کو یہ بات جو ہماری جو پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس سے ان کو کوئی بات محسوس ہوئی ہے کہ جی ہم سے زیادتی ہوئی ہے. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم نے پاکستان کے وطن کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے ساتھ دیا، اور اس طرح دیا کہ کوئی جماعت آپ کو پاکستان میں اس طرح نہیں نظر آئے گی کہ جس نے پارلیمنٹ کے فلور پر اس کی قیادت نے کھڑے ہو کر کہا ہو کہ ہمارے کارکن آپ کی افواج سے ایک قدم آگے لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی جماعت آپ کو ایسے نظر نہیں آئی ہوگی کہ جس نے جب رات کو ڈرون جو ہے وہ فضاؤں میں گھوم رہے تھے اور صبح لاکھوں کا اجتماع پشاور کے روڈ پر آپ نے دیکھا، وہ اپنے عنوان میں انہوں نے دفاع وطن، دفاع پاکستان کا جو ہے وہ اضافہ کیا اور پاکستان کی افواج کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے ساتھ یکجہتی کی اظہار کے لیے یہاں موجود ہے. کوئی جماعت آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. یہ ہے اس کا ایک پہلو. جی. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر پاکستان کے حوالے سے میں ان کو اتنا یعنی شعور کے دائرے میں رکھنے والا سمجھتا، تو کیا جمعیت علماء کی تاریخ کبھی ایسی رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ میں، پاکستان کے ساتھ وفاداری اور سالمیت کے لیے جو ہے وہ کسی محاذ پر لڑنے میں کسی اور جماعت سے وہ پیچھے رہے ہیں؟ وہ ہمیشہ آگے رہے. تو پھر یہ چیز ان کو پہلے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جی. آج اس کے بعد کیوں سمجھ آئے گی؟ تو مجھے تو نہ ان سے کوئی توقع ہے. جی. ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے نہ میں ان سے کوئی توقع رکھتا ہوں کہ جی وہ اب اس کے بعد شاید سمجھیں گے یا گنجائشیں دیں گے یا ہمارا راستہ نہیں روکیں گے. مجھے ان سے کوئی توقع نہیں ہے. ہم نے جو کچھ کیا اپنے جذبے، اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ کیا، اور جو ہمارا نظریہ ہے اس نظریے کی بنیاد پر کیا کہ جی سارے ان سے اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان کی سالمیت پر جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں. اچھا، آپ نے بیچ میں یہ بات عرض کر دی کہ یہ پشاور میں آپ لوگوں نے جلسہ کیا، تو رات کو ایک رات پہلے پشاور میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے ڈرون آئے ہیں. صبح آپ لوگوں کا وہاں پر جلسہ ہوتا ہے، تو کئی اداروں نے یا آپ جماعتی لوگوں نے یہ پیغام نہیں دیا کہ یار خطرات ہے کہ جلسہ کینسل کر دیتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس سے کچھ دن بعد جو کوئٹہ میں کہ جہاں پر دہشت گردی کے واقعات بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں، تو یہ دونوں جلسے کس طرح؟ دیکھیے، اس سے آپ جمعیت علماء کی اور جمعیت علماء کے کارکنوں کی کمٹمنٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایسے وقت میں جب پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہو رہی ہے جی، اور لوگ اس خوف میں شاید مبتلا ہوں، میں ایک بات عرض کر دوں، میں اس انٹرویو کے ذریعے سے پاکستانی قوم کو بھی ایک طرح سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی جنگ کا پاکستان کی عوام پہ اتنا بھی اثر نہیں تھا، ایک ناخن برابر بھی وہ اثر نہیں لے رہے تھے. جس طرح کے سوشل میڈیا پہ میمز بنائی جا رہی تھیں، جس طرح میں ان جنگ کے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ جی جس طرح اپنے روٹین کے مطابق باراتیں جا رہی ہیں، جس طرح ایک چیز ہو رہی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ جی ہندوستان کے ساتھ ہماری کوئی جنگ ہو رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں اس قوم کی، میں ایک طرح سے میں کہوں کہ بہادری کا، اور ان کا جو ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی دو وجوہات ہو سکتی، یا تو یہ قوم جو ہے وہ ہندوستانیوں کو معلوم نہیں تھا کہ اتنی بہادر قوم ہے، یا دوسری بات یہ ہے کہ ہم جنگی ماحول کے پچھلے 25 سالوں میں اتنے عادی ہو گئے ہیں اپنے ہاں. جس طرح کہ ہمارا ایک ماحول بن گیا ہے، روز کا جو ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، کہ ہم عادی ہو گئے ہیں. ہمیں یہ ہندوستان کا جو ہے، ہندوستان کے حملے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن اس کے باوجود یہ ایک کسی سیاسی جماعت کا ایک امتیاز ہو سکتا ہے جو جمعیت علماء اسلام کا امتیاز رہا کہ انہوں نے اس سارے خطرے کے باوجود بھی یہ لاکھوں لوگوں کو میدان میں لائے. انہوں نے نہ غزہ کے شہداء کو بھلایا، نہ ہمارے غزہ کے جو خواتین بچے جن کے ساتھ اسرائیل نے ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا، نہ ان کو بھلایا. ان کو بھی یکجہتی کا پیغام دیا اور ساتھ میں افواج پاکستان کو بھی یکجہتی کا پیغام دیا. بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر ہماری قیادت نے، اور خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ہمارے قائد نے یہ کہا کہ ہم نے
اسرائیل کے ڈرونز کو پاکستان میں گرا کر غزہ کے مظلوم عوام کا بدلہ لیا ہے. تو ایک لحاظ سے ہمارے لیے تو یہ بڑا ایک خوشی کا مقام بھی تھا. جس ایک طرف میں نے پشاور کی اپنے تقریر میں بھی ایک جملہ کہا کہ میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو دو متضاد کیفیات میں کھڑا ہوں. ایک کیفیت میری یہ ہے کہ میں غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی تصویریں جو ہے وہ میرے سامنے کھڑی ہیں اور میں مجھے ایک وہ درد ہے, غم ہے جو محسوس ہو رہا ہے اور میں ان کو یکجہتی کا پیغام دے رہا ہوں. ساتھ میں میرے سامنے ہندوستان کی شکست خوردہ تصویر اور پاکستانی افواج کی جو ہے وہ ایک فتح یابی اور کامرانی کی تصویر بھی ہے. تو دو متضاد کیفیات ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے یہ خطرہ اپنی جگہ پہ موجود تھا. اس کے علاوہ یہ جو موضوع ہے میں اس کو خاص طور پر مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسرائیل کے خلاف ہمارا موضوع ہے, غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہماری یکجہتی کا موضوع ہے, یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کے خلاف بین الاقوامی قوتیں, وہ جو ایجنڈے ہیں وہ قوتیں جمعیت کے خلاف اب دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئیں. یہ جو ہمارے خلاف دہشت گردی کا ایک نیا سلسلہ, جس طرح آپ نے پشاور میں بھی دیکھا, جس طرح جلسے والے دن بلاسٹ بھی ہوا ہے, جس سے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے, پھر جس طرح کوئٹہ کے یہ جو تھریٹ تھے اور جس طرح وہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی جس طرح خطرات درپیش ہیں, اس سب کے باوجود اپنی کمٹمنٹ کو برقرار رکھنا اور شہدائے غزہ اور فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں کو یکجہتی کا پیغام دینا اور افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا, ہماری قیادت جو ہے نہ پہلے اس طرح کبھی مروب ہوئی ہے, نہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں کوئی اسی طرح مروب ہوتی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی غزہ کے حوالے سے, اور مولانا صاحب یہ ہندوستان کے اس عمل سے پہلے بھی غزہ کے لیے جو میدان عمل میں نظر آئے, تو دیگر اسلامی ممالک کو بھی ہم دیکھتے ہیں, لیکن اس حوالے سے عرب ممالک ہے ان کا کردار تھوڑا سا مایوس کن رہا ہے. اور پھر حال ہی میں اگر ہم دیکھیں کہ ٹرمپ کا جو ہے وہ عرب ممالک کا دورہ کرنا, پھر عرب ممالک کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ, تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, کل بلکہ پرسوں کے مولانا صاحب کی تقریر میں آپ نے یہ اس کا خلاصہ سنا ہوگا. ہم فلسطین کے حوالے سے, غزہ کے حوالے سے عرب یا مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں ان کے حکمرانوں کے طرز عمل سے کبھی بھی مطمئن نہیں تھے. نہ اس سے پہلے والے جو فیز گزرا, نہ یہ اب جو نیا فیز ہے اس میں کوئی ایسی بات ہمیں نظر آئی کہ جی مسلمان, دنیا کے مسلم امہ کے مسلمان تو اہل غزہ کے ساتھ کھڑے تھے. بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر آپ کو کہوں کہ میں نے پوری دنیا کے انسانوں کو مذہب کی تفریق سے ہٹ کر, بالا تر ہو کر, میں نے امریکہ میں لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کو نکلتے دیکھا, میں نے برطانیہ مار کھاتے ہوئے دیکھا, برطانیہ میں لوگوں کو نکلتے دیکھا, فرانس میں لوگوں کو نکلتے دیکھا, پورے یورپ میں یونیورسٹی کے طلباء نکل رہے تھے. تو حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن وہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن سب سے جو زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر دنیا کے حکمرانوں سے ہمیں یہ گلہ ہے کہ وہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے تھے, میں کیوں کر اپنے مسلمان ممالک کے حکمرانوں سے گلہ نہیں کروں گا کہ جی وہ بھی جو ہے وہ اسرائیل کی پشت پناہی کی طرف ہمیں نظر آ رہے تھے, مسلمانوں کی پشت پناہی کی ہمیں ایسی وہ کس مرض کی دوا ہے؟ میرے خیال میں نہ اس کے پاس پہلے کوئی ایسی کوئی کرشمہ تھا, نہ اب اس کے پاس کوئی ایسا ہے. تو خاص کر پھر اس دفعہ جو ٹرمپ کے دورے کے بعد ہم نے عرب ممالک کو دیکھا ہے اور جس انداز میں انہوں نے خوشامد کی ہے امریکی صدر کی, اس کو خوش کرنے کی, میرے خیال میں کبھی بھی مسلمانوں کا اور پھر بالخصوص عرب کا یہ طرح امتیاز نہیں رہا, یہ طریقہ کار نہیں رہا. پتہ نہیں کس ذہن سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا, لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ پورے مسلم امہ اور خاص کر عرب ممالک اس کے مسلمان تو اہل غزہ کے ساتھ ہیں, اس کے حکمران نہیں. غزہ کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ ابھی بھی بات آ جاتی ہے بیچ میں کہ جنگ بندی ہوگی, اگلے گھنٹہ یا 2 گھنٹے بعد یہ خبر آ جاتی ہے کہ 70-80 پھر شہید کیے گئے. ابھی انہوں نے ان کو جو یورپ کا اسپتال ہے اس پر بھی جو ہے بمباری شروع کر دی ہے. دیکھیں, جو ظلم اور بربریت ہے اس کا تو شاید الفاظ میں بیان کرنا بھی مشکل ہے, بہت مشکل ہو. میرے پاس شاید الفاظ نہیں ہوں گے کہ میں اس ظلم اور بربریت کو بیان کروں. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جو کچھ پچھلے کئی مہینوں سے ہم وہاں دیکھ رہے ہیں, ایک چیز کا تو ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا
کہ ہم نے ہندوستان کی افواج کو جس طرح شکست دی ہے اپنے فضائیہ کی مدد سے، اپنے بری افواج کی مدد سے، اپنے بحری افواج کی مدد سے، حماس اور غزہ کے مسلمانوں نے اپنے طرز عمل سے اور اپنے مستقل مزاجی سے اور یہ سب کچھ سہتے ہوئے جس طرح وہ اپنے میدان میں کھڑے ہیں، اسرائیل کو انہوں نے اس میدان میں شکست دی ہے۔ اور اسرائیل آج اس سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے فتح حاصل ہوئی۔ تو ہم نے یہاں فتح اور انداز میں حاصل کی ہے، وہاں غزہ کے مسلمانوں نے فتح ایک اور انداز میں حاصل کی ہے۔ پھر جس انداز میں یہ مسئلہ دنیا کے سامنے اجاگر ہوا ہے اور دنیا کے سامنے آیا ہے، ایک بات میں یقین سے اس وقت آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے میں تمام لوگوں کو بتا سکتا ہوں، فخر کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ دنیا کے عوام کی نظروں میں اس وقت اسرائیل جتنا ناپسندیدہ ہو گیا ہے، شاید یہ ان قربانیوں کے نتیجے میں ہوا ہے، اور شاید اس کا تصور بھی اسرائیل نہیں کر سکتا۔ اسرائیل کے اندر بھی بالکل اس کے اندر بھی مزاحمت کی آوازیں اٹھی ہیں۔ بلکہ میں ایک یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر کے دوسرے ممالک میں رہنے والے بہت سارے یہودیوں نے بھی خود ان کی مخالفت کی ہے۔ تو یہ انداز، یہ کبھی اسرائیل اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ جن قربانیوں کے بعد جو ہے وہ یہ صورتحال یہاں تک پہنچی ہے، اور اب اسرائیل کو ہر صورت کسی نہ کسی طور غزہ کے مستقبل کو فلسطینیوں کے منشا کے مطابق طے کرنا پڑے گا، اس کے بعد دوسرا اور کوئی راستہ نہیں۔ اچھا، یہ عرب ممالک تو تقریباً جو غزہ کا یہ مسئلہ شروع ہونے سے پہلے ہم جو خبریں دیکھ رہے تھے اس میں یہ تھا کہ بھئی سعودی عرب سمیت عرب ممالک تقریباً اسرائیل کو تسلیم کرنے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ مسئلہ اب پھر واپس چلا گیا؟ میرے خیال میں کل پرسوں آپ نے دیکھو گا ٹرمپ نے جس طرح کھڑے ہو کر ایک اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ان کے سامنے کی ہے، حماس کے اور غزہ کے مسلمانوں جو جس انداز میں انہوں نے مزاحمت کی ہے اور جس انداز میں اس مسئلے کو انہوں نے اجاگر کیا، جس انداز سے انہوں نے اس مسئلے کو اب دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کر دیا ہے، کسی بھی مسلمان ملک کے لیے اس کے بعد اب یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جانا یہ بہت مشکل ہوگا۔ میرے جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے، ان کے ساتھ ایک قسم کی غداری وہ اپنی جگہ پہ ہوگی، ان کے خون کے ساتھ غداری ہوگی، لیکن میرا نہیں خیال کہ باوجود یہ کہ ڈکٹیٹرشپ ہوگی، باوجود یہ کہ بادشاہت ہوگی، لیکن وہ اپنے مسلمانوں کی مزاحمت کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے، اپنے ملک کے مسلمانوں کی مزاحمت کا سامنا بھی نہیں۔ اچھا، آپ حضرات نے، مولانا صاحب نے بھی غزہ کے لیے ملین مارچ کیے، اور آئندہ بھی جو ہے وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اس حوالے سے جو ہے وہ آگے بھی اسی مشن کو جاری رکھ رہے ہیں۔ تو سوال یہ سوشل میڈیا پر اٹھایا جاتا ہے کہ ان جلسوں سے غزہ والوں کو فائدہ کیا پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں، میں ایک بات سنی بھی، پھر میں نے اپنے تقریروں میں بھی کہی، میں نے ایک انٹرویو دیکھا، انٹرویو نہیں تھا، ایک ویڈیو تھی جی، اور وہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے آخری لمحات تھے، اس کے بچہ بمباری میں زخمی ہوا تھا، اور اس کے آخری لمحات میں وہ اس کی ماں اس بچے کو کہتی ہے کہ میرے بچے جا رہے ہو تو جاؤ، تو اور میرے آقا کو ہمارا پیغام دینا کہ آپ کی امت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ آپ مجھے بتائیں، کیا اس جملے کا جو عثمان نے کہا اس کا بھی کوئی مول ہے یا نہیں؟ اس کا بھی ہم نے کوئی لحاظ رکھنا ہے یا نہیں؟ میں شاید جغرافیائی تقسیم کی وجہ سے تو یہ کہہ سکوں کہ میں غزہ تک کے مسلمانوں تک نہیں پہنچ سکتا، میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میں اسرائیل کی بربریت کے خلاف لڑ نہیں سکتا، لیکن مجھے میرے پاس جو چیز اویلیبل ہے، جو موجود ہے، جس تک میری رسائی ہے، جو میرے اندر ایک کیپیسٹی اور صلاحیت ہے، میں اس کا بھی اظہار نہیں کروں گا، تو میں قیامت کے دن اپنے آقا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں اپنے آقا کو اس شکایت کے جواب میں کیا کہنے کی پوزیشن میں ہوں گا؟ آپ مجھے بتائیے، سیاسی طور پر، اور اس کا لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ دیکھیں، یہ جو پاکستان کے عوام نے
فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اس کے جواب میں جب ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی اور غزہ کے بچے جس طرح ویڈیو پیغامات پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، اس سے آپ اندازہ لگائیے نا کہ آپ جو یکجہتی کا پیغام ان کو دے رہے ہیں، آپ جو محبت کا ان کا پیغام ان کو پہنچ رہا ہے، اور کم از کم اس کا ادراک جو ہے یہ ان کو ہو رہا ہے کہ کوئی اور ہو نہ ہو پاکستان کی عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ سیاست کے میدان میں، آپ سفارت کے میدان میں، آپ مالی تعاون کے حیثیت سے ان کے ساتھ جو کچھ آپ کے بس میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، بس سے زیادہ کا مکلف اللہ نے ہمیں نہیں بنایا، تو اس کی جواب دہی انشاءاللہ ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں کریں گے، لیکن جو چیز ہمارے بس میں ہم وہ بھی نہیں کریں گے تو پھر اس کی جواب دہی ہم سے ہوگی۔ یہ مالی تعاون کی بات آپ نے کی ہے، تو ان کا فلسطین کا ایک صحافی جسے اردو بھی آتی ہے، غالباً اس سے کافی عرصہ پاکستان میں گزارے 20-22 سال، اس نے کہا ہے کہ یہاں تو کافی چندے ہوئے ہیں، اربوں کا کہا جا رہا ہے، لیکن فلسطین میں ایک سوئی تک نہیں پہنچی ہے۔ دیکھیں میں کسی اور کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتا، میں تو صرف جمعیت علماء کی بات کر سکتا ہوں۔ آپ نے رمضان کے مہینے میں خود وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو غزہ کے سے جو آئی ہیں، جس میں جمعیت علماء جو ہے وہ انہوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں، جس طرح انہوں نے وہ سحری اور افطاری کا جو ہے بندوبست دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، اور جس طرح وہ تقسیم ہو رہے ہیں، تو میں اپنے جماعت کی طرف سے تو مطمئن ہوں کہ ہم نے جس انداز سے جس چینل سے وہ چیز پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ وہاں تک پہنچی، باقی کا جواب جو ہے وہ ان کے اور اللہ کے درمیان میں ہے، وہ خود جواب دیں۔ اچھا، اس بات کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیں سوشل میڈیا کا جو متعارف ہوا ہے تو کافی عرصہ ہو گیا ہے، جمعیت علماء اسلام کے کارکن جو ہے وہ اس پر تو کام کر رہے تھے، لیکن منظم طریقے سے آپ کے زیر نگرانی جو آئے ہیں، بڑے تاخیر سے اس میدان میں، تاخیر میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ اچھا سوال ہے آپ کا، آپ تو بہت عرصے سے اس میں متحرک ہیں تو آپ کو تو پتہ ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا جو نظم ہے، جمعیت علماء اسلام کے نظم میں اکثریت جو ہے سلیمانی صاحب وہ ہمارے بزرگوں کی، جی، اور ان بزرگوں کو ہر میدان میں سیاسی حوالے سے، فقہی حوالے سے، مذہبی حوالے سے ان کو اپنی ایک شناخت ہے، جی، ان کی رائے ایک حجت رکھتی ہے، جی، لیکن جب بھی دنیا میں ایک نئی چیز متعارف ہوگی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بزرگ بھی اس سے آشنا ہوں گے۔ تو یہ سوشل میڈیا کا ایسا میدان تھا کہ جن اداروں میں ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جن اداروں میں ہمارے فیصلے ہوتے تھے، ان میں جس طرح جو رائے آتی تھی، وہ چونکہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کو کوئی واقفیت نہیں تھی، وہ اس میدان کو جو ہے وہ ان کے علم میں نہیں تھا، نہیں غیر ضروری، ان کے علم میں ہی نہیں تھا۔ تو یہ ہمارا فرض تھا کہ ہم جیسے آپ جیسے جو اس میدان کو سمجھتے تھے، ہم ان چیزوں کو ہم سامنے لاتے۔ اب میں آپ کو ایک عجیب بات بتا دوں، جب ہم نے اپنی قیادت کو اس حوالے سے متوجہ کیا کہ جی سوشل میڈیا کے میدان میں ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور میں آپ سمیت تمام ان سوشل میڈیا کے پرانے ساتھیوں کو جنہوں نے اس وقت جمعیت علماء کے موقف اور بیانیوں کو دنیا تک پہنچایا اور سب کا مقابلہ کیا، جب ہمارے مخالف جو ہے وہ بالکل سوشل میڈیا کے اور ڈیجیٹل میڈیا کے عروج پر تھا، اور ہمارا جو ہے اس میں نظم تک موجود نہیں تھا، تو ہمارے ان ساتھیوں نے خود سے آپس میں رابطے کر کے، جس میں آپ بھی شامل ہیں، جس میں ہمارے اور ساتھی شامل ہیں، میں اگر نام لینے پر آؤں گا تو شاید میں حق تلفی کر جاؤں گا کچھ ساتھیوں، تو میں نام نہیں لے رہا، لیکن آپ کو معلوم ہے ہمارے وہ سارے ساتھی وہ اس میدان میں انہوں نے کام کیا، ان مخالف کے بیانیے کا توڑ کیا، پھر اپنے بیانیے کو آگے پہنچانے کے جو کچھ ان کے بس میں تھا وہ کام کرتے رہے۔ تو یہ تو چلتا رہا، لیکن باقاعدہ ایک نظم نہیں تھا۔ پھر ہم نے جب قیادت کو اس کی بریفنگ دی کہ جی یہ اب اس میدان کی لڑائی ہے، یہ اس میدان کی جنگ ہے، اور اس کے بغیر ہم سیاسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ یقین کریں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی قیادت کو کہ مجھے یاد ہے، یہ میرے سامنے ایاز خان بیٹھے ہیں، ہم جب بریفنگ دے رہے تھے، آدھے گھنٹے کی بریفنگ کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ جی بالکل آپ بسم اللہ کریں، اور اس میدان میں جو آپ کو ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کہا کہ جی چونکہ اس کو دستور میں شامل ہونا چاہیے، باقاعدہ ان کو دستوری پروٹیکشن ملنی چاہیے، تو میں تو چونکہ اس فورم کا ممبر نہیں تھا اس وقت،
لیکن جو میری معلومات ہیں ہمارے جتنے بزرگ جن کو سوشل میڈیا کا شاید بالکل جو بنیادی علم ہے وہ بھی شاید نہیں تھا، لیکن جب ان کو بریفنگ دی گئی تو انہوں نے کہا ہمارا علم اس حوالے سے محدود ہے، لیکن جماعت کو اس بات کی ضرورت ہے، ہم بغیر کچھ کہے اور سنے ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس میدان میں کام کریں۔ پھر اس کے بعد یہ کام ہوا، اور تاخیر سے صحیح لیکن آپ سب دوستوں کی، میں ایک تو پرانے جو جب بغیر نظم کے دوست کام کر رہے تھے، میں آپ کی وساطت سے دل کی گہرائیوں سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ میرے سارے دوست سمجھتے ہیں میں جن کو کہہ رہا ہوں، آپ کی وساطت سے میں جن کو کہہ رہا ہوں سب سمجھتے ہیں۔ ان حضرات نے جو اس وقت دفاع کیا، شاید ہم اس کا شکریہ جماعت کی طرف سے ادا نہ کر سکیں۔ پھر نظم بنا، اور نظم بنانے کے بعد تاخیر سے بنا، لیکن بہرحال اس وقت جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ کو بغیر کسی اس کے کہہ سکتا ہوں، ہچکچاہٹ کے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس شاید وسائل وہ نہیں ہوں گے، ہمارے کارکن بے سر و سامانی کے عالم میں ہوں گے، لیکن اس وقت پاکستان کے سیاسی نظام پر جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں، جو اپنے آپ کو اس میدان کی، اس فیلڈ کے بہت بڑے پلیئرز سمجھتے ہیں، ان کو بھی جمعیت علماء اسلام کے سوشل میڈیا کے بنیادی ورکر سے لے کر اوپر کے عہدیدار اور اس پوری ٹیم سے خوف محسوس ہوتا ہے کہ یہ جب ہمارے مقابلے پر آئیں گے یہ ہمیں بالکل سر کے بل کھڑا کر دیں گے۔ یہ الحمدللہ میں اس پر شکر گزار ہوں۔ اب شروعات آپ لوگوں نے تاخیر سے کر دی، تو اب کہاں تک جو ہے وہ اہداف حاصل کر چکے؟ اب دیکھیں سلیمانی صاحب، میری جب سب سے پہلے یہ ذمہ داری میرے حوالے ہوئی تو بنیادی چیز یہ تھی کہ ہم نے اس کا ڈھانچہ کیسے ترتیب دینا ہے۔ تو ہم نے اپنے لیے 2 اہداف رکھے، کیونکہ اس وقت آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب ہمیں پہلے دستوری طور پر ہمیں اجازت ملی اور ہم نے نظم بنانا شروع کیا تو ٹائم ہمارے پاس 1 سال کا تھا، کیونکہ اس کے بعد پھر انتخابات ہونے تھے اور پھر نیا نظم تشکیل پانا تھا، اور پھر اس نئے نظم میں کہ ایک نئے نظم نے اس سے جنم پانا تھا۔ 2 چیزیں ہم نے لیے اپنے اہداف کے طور پر رکھی، ایک یہ کہ ہم نے سیٹ اپ بنانا ہے، ہر صورت بنانا ہے، ہم نے اپنے نظام کو اسٹیبلش کرنا ہے، ہم نے اضلاع تک جانا ہے، ہم نے تحصیلوں تک جانا ہے، جہاں تک ہم سے ممکن ہوگا ہم وہاں تک پہنچیں گے، لیکن نظام کو اسٹیبلش کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم نے جو جماعت کا بیانیہ ہے اس کو پہنچانا۔ اس دوران میں 2 باتیں آئیں، ایک پاکستان کے انتخابات آئے اور ایک ہمارے جماعتی انتخابات آئے۔ یہ دونوں ہمارے لیے بڑے مشکل مراحل ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جی ہمارا جماعتی مشکل مرحلہ جو اس کا ہے الیکشن کا، وہ پاکستان کے الیکشن سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو میں خوشی کا میں محسوس ہو رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ ہم نے اس 1 سال کی مدت میں ہم نے تمام صوبوں کی ٹیمیں تشکیل دی، ہم نے اضلاع تک ہم پہنچے، ہم نے اضلاع کے کوآرڈینیٹرز مقرر کیے، ہم نے وہاں تک چیز کو پہنچایا، ہم نے اوورسیز کا شعبہ بنایا، ہم نے ٹیکنیکل کا شعبہ بنایا، ہم نے کنٹینٹ جنریٹرز کا، رائٹرز کا ہم نے شعبہ بنایا، ہم نے خواتین کا شعبہ بنایا، جو جمعیت کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں جمعیت والے اس محاذ پہ بہت کمزور ہیں، لیکن میرے خیال میں میں اس فورم سے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس طرح ہماری خواتین کی ڈیجیٹل میڈیا سیل نے اس حوالے سے کام کیا ہے، اپنے ایفرٹس دکھائی ہیں، خراج تحسین جو ہے ان کو پیش کیا جانا چاہیے۔ تو ہم نے یہ سارے فورم تشکیل دیے۔ پھر اس کے بعد جب نیا نظم بنا تو نئے نظم کے بننے کے بعد دوبارہ یہ ذمہ داری میرے حوالے کی ہوئی، ہم نے پھر اس پورے سیٹ اپ کو دوبارہ نئے سرے سے بنانا شروع کیا، ہم نے صوبے بنائے، ہم اب اس وقت پاکستان میں تمام گلگت سے لے کر بلوچستان تک اور سندھ سے لے کر پنجاب اور کے پی تک ہم نے تمام اضلاع کے کوآرڈینیٹرز مقرر کر دیے ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب تقریباً اپنے تحصیلوں کو اناؤنس کرنے کی طرف جا رہا ہے، اور بلوچستان کے تقریباً میں ابھی پچھلی میٹنگ کر کے آیا ہوں تو 75% اپنے تحصیلوں کا وہ کام کمپلیٹ کر چکے ہیں، ان کو بھی ہم نے ٹائم دیا 1 مہینے کا ٹائم۔ اس کے بعد ہم نے دیا ہے کہ آپ نے ولیج یعنی اپنے یونٹ تک آپ نے تحصیل کے اعلانات، ابھی تحصیل کے اعلانات
یہ جب آپ اور میں اس وقت بات کر رہے ہیں شاید ہمارے بات کرنے کے کچھ ٹائم کے بعد ہو جائے یا ایک دن کے بعد ہو جائے، لیکن بہرحال یہ 3 صوبے تو کمپلیٹ کر چکے ہیں. بلوچستان یہ صرف اس جلسے کی وجہ سے انہوں نے کہا جی ہمارا 75 تھوڑی تاخیر ہوگی، لیکن پرسوں کی میٹنگ میں ہم نے ان کو بتا دیا کہ اسی ہفتے آپ نے کرنا ہے، اور پھر 1 مہینے کا ٹائم ہم نے دیا ہے کہ آپ نے تحصیلوں سے اب یہ بات یونٹ تک پہنچانی ہے، یونٹ کا تقرر کرنا ہے آپ نے. اچھا حضرت، ہم نے دیکھا کہ سرکاری خزانوں سے بھی سوشل میڈیا ٹیموں کو جو ہے وہ مراعات ملتی رہیں، تنخواہیں ملتی رہی. آپ تو مرکزی سطح کے کوآرڈینیٹر، آپ کی تو تنخواہ کوئی ہوگی نا؟ میرے خیال میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہمارا جو ایک سوشل میڈیا کا ایک عام جو بنیادی ورکر ہے جی، جب وہ اپنی جیب سے پیکج کر کے اپنے موبائل کو استعمال کرتے ہوئے جمعیت کے بیانیے کو دنیا تک پہنچا رہا ہے، اور ایسے پہنچا رہا ہے کہ آپ کے ملک میں موجود جو مخالفین ہیں ان پہ بھی لرزہ طاری ہے، اور باہر کے آپ کے جو دشمن ہیں ان پہ بھی لرزہ آپ کی اس ٹیم کا طاری ہے، آپ کی سوشل میڈیا ورکرز کا جو ہمارے نظم میں موجود ہیں وہ بھی، جو ہمارے نظم میں موجود نہیں ہیں وہ بھی، جو جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، وہ بیچارے جن کے پاس یہ استطاعت بھی نہیں ہوتی کہ وہ 100 روپے کا جو ہے وہ ایک کارڈ لوڈ کر، وہ 100 روپے ملتے ہیں اس کا کارڈ لوڈ کر کے وہ جماعت کی خدمت کے لیے سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے کارکنوں کے ہوتے ہوئے کوئی عہدیدار یہ تصور کیسے کر سکتا ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی ایک آنے کا بھی روادار ہو کہ وہ جماعت سے کوئی چیز وصول کرے؟ ہمارے بس میں جتنا ہوگا ہم اپنی جماعت کے لیے خرچ کریں. ٹھیک انشاءاللہ. اچھا، یہ گزشتہ دن بلوچستان کے اندر مولانا صاحب کی گفتگو سنی تو ایک عجیب بات مولانا صاحب نے کہہ دی اور ہمیں حیرانگی بھی ہوئی کہ جمعیت علماء اسلام ایک مذہبی جماعت ہے. مولانا صاحب نے یہ شکوہ کیا کہ میں اپنے کارکنوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ بھئی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں جو کہیں ہمارے مخالفین ہمارے خلاف استعمال کر رہے تھے. تو یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے؟ دیکھیں مولانا صاحب بڑے آدمی ہیں جی، وہ ان کو کا جو زاویہ ہوتا ہے باتوں کو دیکھنے کا وہ بہت مختلف ہوتا ہے. جی، اب اگر آپ حسنات الابرار سیئات المقربین، ہاں، اب اگر آپ ہم جیسے کارکنوں سے پوچھیں گے تو ہمارا شاید ذہن یہ ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ جی دشمن ہمارے ساتھ جیسے کر رہا ہے تو ہمیں پھر اس کو اسی طرح جواب دینا چاہیے، پھر ہمیں اس کے ساتھ اسی طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے. لیکن یہ قیادت ہے اور ہماری قیادت بڑی اعلیٰ ظرف قیادت ہے. انہوں نے اپنے کو خود کو گالیاں دینے والوں کو کبھی اس انداز میں جواب نہیں دیا. جو کچھ ہماری قیادت کو جس انداز میں مخاطب کیا گیا ان کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ان کو شاید یہ چیز محسوس ہو رہی ہو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم گالیاں دیتے تھے، اور لیکن ہم بڑے فخر کے ساتھ اور سینہ چوڑا کر کے اور آنکھیں اونچی کر کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے خلاف کبھی اس طرح ہماری قیادت نے زبان استعمال نہیں کی. تو ہماری قیادت بڑی اعلیٰ ظرف قیادت ہے. شاید ہمارا ذہن وہاں تک نہیں پہنچتا جس انداز میں وہ سوچتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے اسلام کا بھی تقاضا یہ ہے، ہماری اخلاقیات کا بھی تقاضا یہ ہے، اور یہ باتیں وہ ہمیں کرتے تھے. ہم جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہمیں یہی نصیحتیں وہ ہمیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے دوستوں کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ جی اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلام کا مزاج وہ نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا میں اس وقت رائج ہے، اور سوشل میڈیا جس سے کامیاب ہوتا ہے وہ مزاج اسلام کا نہیں ہے. تو ہم نے ہوا کہ اس پر نہیں جانا، ہم نے پانی کے ساتھ بہنا نہیں ہے، ہم نے اسلام کے مزاج کے مطابق کام کرنا ہے. تو یہ میں نے ان کو درخواست کی تھی کہ جی یہ جو باتیں آپ ہمیں سمجھاتے ہیں یہ آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ٹیم کے ممبران کو جب ہم صوبوں میں جائیں گے، ہمارا پہلے سے ایک وہ موجود ہے کہ ہم نے جانا ہے صوبوں میں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ضلعی کوآرڈینیٹرز کے ساتھ، صوبائی ٹیموں کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو آپ کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ باتیں آپ ان کو براہ راست کہیں تاکہ ان پر اثر ہو. اور الحمدللہ ہم نے کے پی میں میٹنگ کی، مولانا صاحب نے ان سے بات کی، ہم نے بلوچستان میں کی ہے تو مولانا صاحب نے ان سے بات کی. اب ہم سندھ کی طرف جا رہے ہیں تو مولانا صاحب انشاءاللہ اس میں بھی موجود ہوں گے، پھر پنجاب کی طرف تو جائیں گے. تو یہ پیغام ہمارے جمعیت کے ہر کارکن تک پہنچنا چاہیے کہ ہم نے سوشل میڈیا کا استعمال ان کے مزاج کے مطابق نہیں کرنا، ہم نے اسلام کے مزاج کے مطابق کرنا ہے، اور جس طرح ہماری قیادت ہمیں حکم دے رہی ہے ہم نے اس کے مطابق کرنا ہے. ٹھیک. اچھا حضرت، یہ ایک سوال جو زیادہ تر سوشل میڈیا پر بھی اٹھایا جاتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک مذہبی جماعت ہے، ٹھیک ہے، اور جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جو وہ وقت کے حکمران عہدہ دے رہے تھے وہ لے نہیں رہے تھے اور اس کی وجہ سے ان کو سزا مل رہی تھی،
اسی طرح بہت سارے مثالیں دی جاتی ہیں. لیکن جمعیت علماء اسلام میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو سوشل میڈیا پر بھی لائی جاتی ہے کہ عہدوں کے لیے کھینچتانی ہوتی ہے. یہ قابل افسوس بات. جی دیکھیں سوشل میڈیا ایسا میدان ہے جس طرح آپ اور ہم اپنے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایسے ہے جیسے کسی گاؤں کا چوک ہو, چوراہا, حجرا. جی اگر میں اپنے گھر کی کسی بات کو چوک چوراہے اور حجرے میں کرنے کا روادار نہیں ہوں, میں کیوں کر جماعت کی بات کو, جماعت کے اندر کی بات کو چوک اور چوراہے اور حجرے پہ کروں گا؟ جی کیا میری اخلاقیات مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہیں؟ جی کیا میں نے جماعت کو یہ سمجھا ہے کہ یہ میرا گھر ہے؟ جی کیا یہ چیز میرے مد نظر ہے کہ میری اس بات سے جس طرح چوک چوراہے اور حجرے پر اپنے گھر کی بات کرنے سے میرے گھر کو نقصان ہوگا, میرے گھر کی عزت پر حرف آئے گا, کیا یہ چیز میں اپنی جماعت کے لیے بھی سوچتا ہوں؟ تو میرے خیال میں جو بھی چیز ہوگی, ہمارے عہدے کی بات ہے, ہمارے اندر کے اختلافات کی بات ہے, وہ ہمارے گھر کی بات ہے. ہمارے پاس کہتے ہیں جی, ہم کہتے ہیں جی فورمز پر کریں, پھر کچھ ساتھی ہمیں کہتے ہیں کہ جی کون سے فورمز پر بات کریں, ہم تو اس فورم پر ہیں نہیں. تو میرے بھائیو, فورم ایسی چیز تو ہے نہیں کہ اس پہ ہر کارکن موجود ہوگا. سوشل میڈیا تو ایسی چیز ہے جو ہر کارکن کے ہاتھ میں ہے. اب اگر ایک سوشل میڈیا کو آپ جیسے بٹاگرام کے ہیں, میں ڈیرہ اسماعیل خان کا ہوں, ڈیرہ اسماعیل خان کے کسی ایک ولیج کونسل میں بیٹھا ہوا یا بٹاگرام کے کسی ایک ولیج کونسل میں بیٹھا ہوا ہمارا ایک کارکن, جب وہ اپنا موبائل اٹھائے گا اس کے دماغ میں ایک بات آئے گی اور وہ سوشل میڈیا پر ڈالے گا, اور کل کو اس کو کوئی کہے گا کہ جی یہ بات تو فورم پر ہونی چاہیے, تو وہ یونٹ کا جو ہے وہ کارکن وہ یہ کہے گا کہ جی کون سے فورم ہے, میں تو فورم پر ہوں نہیں. فورم ہوتے اسی لیے ہیں کہ وہ اس پر محدود لوگ ہوں گے. تو اگر میں فورم پر موجود ہوں تو فورم پر کر سکتا ہوں, میں فورم پر موجود نہیں ہوں تو کوئی تو میرے اس فورم پر موجود ہوگا جس تک میری رسائی ہوگی, میرے گاؤں تک کا کوئی ہوگا, میرے یونٹ کا کوئی ہوگا, میرے ولیج کونسل کا کوئی ہوگا, میری تحصیل کا کوئی ہوگا, میرے ضلع کا کوئی ہوگا, تو کسی تک تو میری رسائی ہوگی, تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ جی میری بات آپ اس فورم پر کیجیے گا. یہ جماعت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. دوسرا یہ کہ کب مجھے جماعت نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں جو سوچتا ہوں بس وہ صحیح ہے, اور جماعت نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے, جماعت نے اس پر لینا بھی ہے, جماعت نے اس کی بنیاد پر پالیسی بھی بنانی ہے, اور جماعت نے اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. میری ذمہ داری اتنی ہے کہ مجھے ایک خیال آیا جماعت کے حق میں بہتر, اخلاص کی بنیاد پر آیا, میری نیت ٹھیک ہے. سلیمانی صاحب جو ہے وہ ایک فورم کا ممبر ہے, میں نہیں ہوں فورم کا ممبر. میں گیا, میں سلیمانی صاحب کو کہا جی میری یہ بات ہے, اس بات کو آپ فورم پر پہنچا دیجئے, اور اس کے بعد میرا جو ہے ذمہ داری وہ ختم ہو گئی. اب اگر میں کہوں, اگر میں مخلص ہوں, اب میں کہوں کہ یہ سلیمانی صاحب نے میری بات کیوں نہیں پہنچائی, پھر سلیمانی صاحب نے اگر پہنچائی ہے تو پھر فورم نے اس بات کو مانا کیوں نہیں ہے, پھر فورم نے اس کو اڈاپٹ کیوں نہیں کیا, پھر فورم نے اس کے مطابق حکمت عملی تشکیل کیوں نہیں دی. تو اگر یہ بات ہے تو پھر فورم تشکیل کس لیے دیا گیا؟ تو ہمیں اس خول سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا. 11 کھلاڑیوں کی ٹیم ہوتی ہے تو کپتان ایک ہوتا ہے, ایک کپتان بھی ایک ہوتا ہے, اور ٹیم بھی 11 کھلاڑی کی ہوتی ہے. 16 کھلاڑی جو ہے وہ سلیکٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں, اس سے پہلے 30 کھلاڑیوں میں سے 16 کی سلیکشن ہوتی ہے. پھر یہ ساری چیزیں پروسیس سے گزر کر یہ چیزیں جو ہے نا, ریجن سے آپ نے کرکٹ کی مثال دی ہے تو ریجن کی ٹیم ہوتی ہے, پھر ریجن سے جاتے پھر صوبے کی ٹیم ہوتی ہے, پھر صوبے کے بعد جو ہے پھر اس میں سے 30 کھلاڑیوں کا انتخاب ہوتا ہے, پھر 30 کے بعد جو ہے وہ 16 کا, پھر 16 میں سے 11 کھلاڑی میدان میں کھیلتے ہیں. پھر یہ کہ اب آپ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور اپنی بات کو, اپنی دلیل کو حجت بنانے کے لیے آپ یہ کہہ دیں کہ جی وہ جو 11 کھلاڑی جو میدان میں کھیل رہے ہیں وہ تو صحیح میرٹ کی بنیاد پر منتخب نہیں ہوئے, تو اس کے لیے آپ تو مکلف نہیں ہیں. آپ نے رکن سازی جمعیت کے نظریے کے, اس کے عقیدے کی بنیاد پر رکن سازی کر لی, اس کے بعد میں جمعیت کے ساتھ وابستہ ہو گیا. اب جمعیت مجھ سے کس میدان میں کہاں کام لیتی ہے؟ جو منتخب کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے صحیح منتخب کیا, غلط منتخب کیا, آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی, جوابدہی ان پر ہے, جوابدہی آپ پر ہے نہیں. تو ہم نے خود کو کیوں کر جواب دہ بنا لیا ہے کہ میں ہر بات کا جو ہے وہ جواب دہ ہوں, کیونکہ کل کو مجھ سے پوچھا جائے گا بھائی آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے ادا کر دی, اس کے بعد آپ کی جواب دہی نہیں. تو یہ ہمارے کارکنوں سے میری ایک ریکویسٹ بھی ہے
اور میں ایک دعوت فکر بھی ان کو دینا چاہ رہا ہوں آپ کے توسط سے کہ اگر ہم جمعیت علماء کو اپنا گھر سمجھتے ہیں تو پھر جس طرح میں اپنے گھر کی بات جو ہے وہ کھلے عام گھر کی بات جب ہم ڈسکس کرتے ہیں دبے الفاظ میں کانوں میں بیان کرتے ہیں تو دبے الفاظ میں گھر کی بات ہوتی ہے، کھلے عام کوئی لاؤڈ سپیکر میں جا کر اعلان نہیں کرتا. اور پھر گھر کی بات اگر ہم جمعیت کو گھر سمجھتے ہیں تو پھر جس طرح میں اپنے گھر کی بات چوک چوراہے اور حجرے پر نہیں کرتا، میں جماعت کی بات بھی چوک چوراہے اور حجرے پر نہیں کروں گا، سوشل میڈیا پر نہیں کروں گا. ہم لوگ بڑے اخلاص کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں اور مجھے ان کے اخلاص پر شک نہیں ہے، لیکن انداز پہ سے تو اختلاف ہو سکتا ہے، حکمت عملی سے تو اختلاف ہو سکتا ہے. میں اپنے کارکن کے اخلاص پر کیسے شک کروں گا؟ لیکن مجھے اس کے انداز اور اس کی حکمت عملی سے تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ میں اس کو کہوں کہ آپ کا اخلاص بجا، لیکن آپ نے جو تحریر لکھی ہے اس میں اخلاص کے ساتھ وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اس طریقہ کار کو جو ہے وہ آپ ٹھیک کیجئے تاکہ آپ کی ان چیزوں کا، آپ کی اس رائے کا فائدہ جماعت کو نقصان نہ ہو. اچھا، اب تھوڑی سی نجی زندگی کی طرف اگر ہم آئیں تو اس حوالے سے مولانا صاحب کو ہم جب بھی دیکھتے ہیں سفر میں، سیاسی ملاقاتیں وغیرہ، یہ گھر والوں کو شکوہ نہیں ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ٹائم کم دے رہے ہیں یا گھر نہیں آ رہے اس طرح؟ میرے خیال میں بات تو اب شکووں سے بہت آگے بڑھ چکی ہے. کتنے شکوے کریں گے؟ وہ میرے خیال میں جب ان کی عمر 27 سال تھی، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے مفتی صاحب کو، تو مفتی صاحب کی رحلت کے بعد مولانا صاحب جو ہیں وہ اس میدان میں آئے اور پھر آتے ساتھ ہی ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کا سامنا کرنا شروع کیا. اور پھر مجھے یاد ہے اس وقت تو یہ ذرائع ابلاغ نہیں ہوا کرتے تھے، یہ کمیونیکیشن کا نظام نہیں ہوا کرتا تھا، تو ہمیں کہیں جب گرفتار ہوتے تھے ہمیں ہفتے کے بعد جا کر کہیں سے اطلاع آتی تھی کہ جی وہ سکھر جیل میں ہے تو ان کے کپڑے پہنچا دیں، وہ میاں والی جیل میں ہے تو ان کے کپڑے پہنچا دیں، ان کا سامان پہنچا دیں، وہ ہری پور جیل میں ہے تو ان کا. ہفتے بعد جا کر ہمیں پتہ چلتا تھا. بس یہی آنکھ مچولی ہوتی تھی. 15 دن باہر ہیں تو پھر مہینہ اندر ہے، پھر 2 مہینے باہر ہیں، پھر 4 مہینے اندر ہیں. تو اس وقت سے بس اللہ تعالیٰ نے، چونکہ ایک تو گھر والوں کو بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ مفتی محمود رحمہ اللہ کا گھر ہے اور اس گھر میں کے ساتھ یہ چیز لکھی ہوئی ہے، یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تو ان کو بھی یہ معلوم ہے. دوسرا یہ کہ اگر کہیں شکوہ پیدا بھی ہوتا ہے تو بس وہی پیدا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ان کو بھی معلوم ہے، اور شکوے سے بات آگے چلی گئی ہے اب. اچھا، یہ آپ چونکہ چھوٹے رہے، مولانا صاحب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد مولانا صاحب ہی گھر کے بڑے رہے، تو کبھی ان سے ڈانٹ ہو یا مار وغیرہ پڑی ہے؟ سلیمان صاحب، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ہم ان کی 2 طرح کے جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں ان کے ساتھ تعلق کو. ایک یہ کہ چونکہ مفتی صاحب کی وفات کے وقت ہم بہت چھوٹے تھے، تو ہم نے ان کو، مجھے بہت کم جگہوں پر وہ یادیں ہیں، تو ہم نے مولانا صاحب کو ہمیشہ اپنے والد کے روپ میں دیکھا. ہماری تربیت جس طرح ایک والد کرتا ہے، ہماری تربیت اس طرح انہوں نے کی. اور ہم ایک بھائی کے سٹیٹس کو بھی انجوائے کرتے ہیں. تو جس طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم والد جس طرح بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو ڈانٹ بھی پڑتی ہے، ابھی بھی پڑتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج نہیں پڑتی. آج بھی جو ہے نا، کبھی ان کی آنکھیں سرخ ہوں تو ہم سامنے نہیں جاتے. تو اور بھائی کی حیثیت سے ہم ان کے ساتھ آرگومنٹس بھی کبھی کر لیتے ہیں کہ جی یہ چیز اس طرح نہیں، اس طرح ہے، یا یہ ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے. اور ایک قائد کا ایک کارکن کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ ہے، تو اس حیثیت سے ایک کارکن کا سٹیٹس بھی انجوائے کرتے ہیں، پھر وہ باتیں بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ ڈانٹ تو پڑتی ہے، اور اللہ آپ کو کبھی ایسے وقت میں نہ وہ کرے کہ وہ ڈانٹ رہے ہوں، ان کی ڈانٹ بھی پھر حساب سے باہر ہوتی ہے. اچھا، یہ گھر میں ایسا ماحول کی بھی بنتا ہے یار کہ آج سیاسی گفتگو نہیں ہوئی، اب چلو آپس کی گپ شپ لگاتے ہیں، خاندانی باتیں اور یادیں وغیرہ اس طرح؟ وقت ایسا ہوتا ہے سلیمانی صاحب کہ ہمیں گھر کی کوئی بات کرنے کے لیے بھی بہت وقت انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ہم ان کی گھر کی بات کریں تو ہمیں ذرا تنہائی چاہیے ہوتی ہے، ہمیں کوئی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو وہ ہمیں مشکل سے ملتا ہے. باقی جہاں تک یہ وقت کی وجہ سے ہوتا ہے، باقی گھر میں جب ہم بیٹھتے ہیں آپس میں تو مولانا صاحب بڑی مشکل سے سیاسی گفتگو کرتے ہیں. ہاں، سیاسی گفتگو نہیں کرتے ہم. بس ہاں، کبھی ہمیں کوئی زبردستی کوئی بات ان سے پوچھنی ہو سیاسی حوالے سے کہ جی ہمیں اس حوالے سے بتائیں، تو بس وہ چند کلمات میں بتا دیتے ہیں، باقی زیادہ تفصیل سے گھر میں وہ سیاسی حوالے سے بات نہیں کرتے. اچھا مولانا صاحب، آپ کے لیے جیسے آپ نے عرض کیا، اس کے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ابھی کچھ عرصہ پہلے مولانا صاحب خود بھی بتاتے ہیں، ہنستے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہمارے بھائی جو ہیں لطف الرحمان صاحب، ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں کے پی کے، تو وہ
آئے ان کے پاس اور یہ 5-6 مہینے پہلے حالات ایسے تھے کہ سیاسی حالات سمجھ نہیں آ رہے تھے، تو پوچھا ان سے کہ جی یہ پاکستان کی سیاسی حالات کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا چل رہا ہے. تو مولانا صاحب نے بڑے مزیدار انداز میں ان کو کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی پاکستان کے اس وقت جو حالات سیاسی چل رہے ہیں. پھر فرمان صاحب نے کہا نہیں بالکل سممجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا بھائی یہ پاکستان ہے جس کے حالات سمجھ نہیں آتے. بس یہ جواب ان کو دیا. تو اس طرح کہیں جا کے ہم کوئی ایک آدھ جملہ ان سے نکال لیتے ہیں، ورنہ گھر میں نہیں کرتے. جی. اچھا، آپ چونکہ آپ نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کے لیے والد صاحب کا درجہ بھی رکھتے ہیں کہ بچپن سے ان کے ساتھ رہے اور سیاسی لیڈر بھی ہے اور بڑے بھائی بھی ہے، ٹھیک ہے. تو سوشل میڈیا پر چونکہ آپ بھی نوجوان ہی ہیں، تو مولانا صاحب کے حوالے سے غلط الزامات یا ان کی جو ہے وہ خلاف جو میمیز بنائی جاتی ہے یا جو تصاویریں بگاڑ دی جاتی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے غصہ آتا ہے کہ فطری بات ہے، غصہ آتا ہے. لیکن اب چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سیاست کا میدان ہے اور سیاست کے میدان میں ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے اور پھر مقابلہ حکمت کے ساتھ کرنا ہے، طریقے کے ساتھ کرنا ہے، اس کے لیے حکمت عملی ترتیب دینی ہے. تو اب ہمیں زیادہ آج کل کے زمانے میں فکر مند ہونے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ ہمارے سوشل میڈیا کے ساتھ خود سے اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس تکلف کی ضرورت نہیں پڑتی. جی. اچھا، مولانا صاحب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں؟ نہیں، بہت کم. بہت کم. ہم کوئی چیز ان کو بتا دیں یا ان کو کوئی چیز دکھا دیں یا کوئی اور ساتھی ان کو کوئی چیز بتا دیں تو ٹھیک، ورنہ سوشل میڈیا بہت کم دیکھتے ہیں. بہت شکریہ انجینئر صاحب. آپ کا شکریہ.